تم کون ہوتے ہو اس کی نیت پر فیصلہ کرنے والے جو چیز تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین آج ہمارا المیہ بھی یہی ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ظاہر پر فیصلہ کریں، نہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کی نیتوں کو ٹٹولو، یہ تو میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے بھی ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ناظرین اب جو ہجرت ہے، یہاں پر جو ہجرت ہو رہی ہے نا، ہجرت کی جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے ناظرین، وہ جو ہجرت مدینہ ہے۔ جب بھی تذکرہ ہوگا نا، جب بھی بات ہوگی ہجرت کی، تو اس سے مراد ہجرت مدینہ ہے، کیونکہ وہ ایسی ہجرت تھی کہ پھر وہ سب کو کرنی پڑی، سارے مسلمانوں کو کرنی پڑی۔ اس کا پھر حکم تھا، ایمان کے بعد سب سے بڑا مطالبہ کیا ہوتا تھا کہ ہجرت کرے۔ ہجرت حبشہ کے حوالے سے نہیں تھا، حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہ حکم نہیں تھا، لیکن مدینہ منورہ کی ہجرت کے حوالے سے یہی حکم ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی شخص ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو سب سے پہلا مطالبہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھے، نماز فرض ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا، ہجرت کی ہے اور ایمان لائے ہو، ہجرت کرو۔ تو اب کیا ہے کہ جو آدمی ہجرت کرتا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اب دیکھیں وہ تو ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ جو مہاجرین تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، میں ایک یعنی ایسے نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے لیے ہجرت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جی چلو جی وہ وہاں پر مدینہ مکہ میں ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، وہاں پہ نئی جگہ ہوگی، نئے مواقع ہوں گے، مواقعات ہوگی، اور یا مکہ کے اندر جن کے ساتھ کاروبار تھا، تجارت تھی مسلمانوں کے ساتھ، وہ سارے چلے گئے، تو میں یہاں کیا کروں گا، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ یعنی عرض یہ کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اس نیت کے ساتھ ہجرت کر جائے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے دنیا کے لیے کی ہے تو وہ اس کا دنیا کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ اس کو بالعموم بھی رکھ سکتے ہیں، آج بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک علاقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ جو آپ کے سامنے جو یہ مائیگریشنز ہو رہی ہے، ماس لیول کے اوپر مائیگریشنز ہوتی ہے، وہ آج کل تو سارے اکنامیکل مائیگریشنز ہیں نا، یا کسی کی جان مال کے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، وہ پھر ہجرت کرتا ہے، مائیگریشن کرتا ہے۔ یہ جو امیگریشن ہو رہی ہے، یہ آج یو کے اندر یہ جو یہاں پر جو ہندوستان، پاکستان، دنیا جہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثریت تو اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے آئے نا بھائی، مفلسی کو دور کرنے کے لیے آئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے کہ جن کے ملکوں میں جنگیں ہو گئیں، جن کی جان مال پہ حملہ ہو گیا، جن کی جانیں محفوظ نہیں تھیں تو اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے آئے۔ لیکن عام طور پر تو یہی ہوا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ والے جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں کی، ایسے بھی ہیں۔ تو لہذا اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَهِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس نے اللہ اور اس کے لیے ہجرت کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اب جو تو آخرت کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پر جو انما الاعمال بالنیات ہے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر آپ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ دیکھو، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ 3 قسم کے عمل ہیں، ایمان، ہجرت اور حج، کہ جس سے ماقبل گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن لایا جائے گا شہید کو، اور جو سب سے پہلے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں شہید آئے گا۔ شہید سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے جہاد کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ دیکھیں سب سے قیمتی چیز انسان کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی جان ہوتی ہے۔ جس نے اپنی جان قربان کی ہوگی تو کہا کہ کیوں کیا تھا؟ کہا جی آپ کے دین کے لیے کیا تھا، دین کی سربلندی کے لیے کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تھا۔ اللہ کہیں گے اچھا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے نہیں کیا تھا، بلکہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو، تمہیں جو ہے وہ شہید کہہ کر پکارا جائے۔
تو لہذا تمہاری شہرت بھی ہو گئی، نام بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم ہوگا، قاری ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ بھئی تم بتاؤ، تم نے یہ جو علم حاصل کیا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو سیکھا، کس لیے؟ کہا کہ جی میں دین اسلام کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے۔ کہا نہیں، تم نے اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تم بہت بڑے، تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو، کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہت اچھا بیان کرتا ہے، تو لوگوں نے تمہیں کہہ دیا ہے، شہرت بھی بہت ہو گئی تمہاری، اور تمہیں قاری بھی کہا جاتا ہے، عالم بھی کہا جاتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے تم نے علم حاصل کیا تھا وہ مقصد تو حاصل ہو گیا، تو لہذا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تیسرا شخص وہ ہوگا جو مالدار ہوگا، اور اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہوگا، اور وہ سخاوت کرتا ہوگا، غریبوں پہ خرچ کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھئی تمہیں میں نے مال دیا تھا؟ ہوگا بالکل دیا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو غریبوں پہ خرچ کیا، فقیروں پہ خرچ کیا، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کیا۔ تو اللہ کہیں گے ہاں بالکل کیا، لیکن کس لیے کیا تھا؟ تم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ میرا حکم تھا مجھے راضی کرنے کے لیے، بلکہ تم نے اس لیے کیا کہ لا کے تمہاری شہرت ہو، لوگ تمہیں کہیں کہ ماشاءاللہ کتنا سخی شخص ہے، دیکھو جی کتنی سخاوت کرتا ہے، تو لہذا لوگوں نے تمہیں کہہ دیا جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا، تو لہذا وہ کیا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں ناظرین، اب یہ شہادت اور اسی طرح سے قاری، عالم اور سخی، اب یہ جب دنیا کے اندر یہ تینوں جب کام کر رہے تھے تو بظاہر کیا تھا؟ بظاہر یہی تھا نا کہ بھائی نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ہمیں حکم کیا دیا گیا دنیا کے اندر ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کی نیتوں پر شبہ مت کرو۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جج کروں کہ یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، یہ شہرت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو علماء قاری حضرات ہیں، جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو میں اور آپ بس اب فتویٰ لے کے ان کے پیچھے لگ جائیں گے، جی یہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، یہ ناموری کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کو کہا گیا ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، ہم اس کی نیت پر شبہ نہیں کریں، کیونکہ نیت تو میرے سامنے تو نہیں ہے۔ لیکن ایک غزوے میں، جنگ میں، ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو مقدمہ آیا کہ وہ شخص جو تھا وہ قتل ہونے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضور نے بولا بھائی تم نے کیوں قتل کیا؟ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اشققت قلبک، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل کے اندر کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا وہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ حقیقتاً اللہ پر ایمان لایا ہے، خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ تم کون ہوتے ہو اس کی نیت پر فیصلہ کرنے والے، جو چیز تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین، آج ہمارا المیہ بھی یہی ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ظاہر پر فیصلہ کریں، ہم جو ہے وہ ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں۔ ہم لوگوں کے باطن کے اندر نہ ہم جھانک سکتے ہیں، نہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، نہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، نہ اللہ نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے، نہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی لوگوں کی نیتوں کو ٹٹولو۔ یہ تو میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنا جو ہے نا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہو، جب بھی کوئی خیر کا کام کر رہے ہو، جب بھی جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بھلائی کا کام لے رہا ہو، تو فوراً اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر دل کے اندر کہیں آ رہا ہے کہ یار لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، شہید کہیں، لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے جو ہے سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا ماشاءاللہ اچھا انسان کہیں، تو پھر وہ فوراً اس کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو کہ نہیں، اگر لوگوں کے لیے کرو گے تو پھر کل اجر بھی لوگوں سے ہی ملے گا،
پھر وہ لوگ ہی اجر دیں گے، تو لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا اجر دینے کا، وہ تو اب لہذا یہ بنیادی دیکھیں ایک کیا ہے اصول ہے کہ ہر کام جو ہم انسان کریں، خاص طور پہ خیر کے کام، وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، خالصتاً وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جو کام بھی اللہ کی عبادت کا کریں، اعمال صالحہ کریں، وہ اخلاص کے ساتھ کریں۔ اس لیے تو فرمایا مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں، تو اخلاص کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ، یہ بنیادی جو ہے وہ فلسفہ ہے، اصول ہے دین کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔